آج جو میرے مضمون کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نیکوکاروں کو دکھ کیوں ہے. یعنی کہ نیک لوگ کو ہمیشہ سخت ترین دکھ اور تکلیف ہے، اور نیکوکار وہ لوگ ہیں جن پر بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہوا ہے. اس دنیا میں جب سے انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہے، مذہب کی تاریخ بتاتی ہے، چاہے وہ ہندوؤں کی تاریخ ہو یا عیسائیوں کی تاریخ ہو یا مسلمان اور یا کسی اور مذہب کی، کہ کیسے کیسے دکھ مذہب والوں کو برداشت کرنا پڑے، جن میں آنسو تھے اور خون کی قربانی دی گئی، اور دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہے جو نیکوکاروں کو نہ دینے پڑے. اگر دیکھا جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیکوکار لوگ وہ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا، نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بدکاروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملنا چاہیے تھا جو نیکوکاروں کو ملتا. یعنی کہ نیکوکار وہ لوگ ہیں جن کو، شریر وہ لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو کہ نیکوکاروں کو ملنا چاہیے تھا. یعنی کہ اگر خدا کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اگر یہ دنیا خدا کی ہے تو اس دنیا میں رحمت اور محبت اور شفقت نیکوکاروں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ سب کچھ اس دنیا میں شریر لوگوں کو مل رہا ہے. یعنی وہ اپنے مزے لے رہے ہیں اور خوب اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اور جتنے پھول ہیں وہ سب چن لیے، لیکن اس کے برعکس نیک لوگ قیمتیں ادا کرتے جا رہے ہیں برے لوگوں کی. یعنی کہ جتنے کانٹے ہیں وہ چنتے جا رہے ہیں پوری انسانی مذہبی تاریخ میں. اور حالانکہ نیک لوگوں کو وہ کچھ ملنا چاہیے تھا جو بدکاروں کو مل رہا ہے، یعنی کہ مال، دولت، محبت، شفقت، عزت، سب کچھ نیکوں کا حق تھا، لیکن یہ سب کچھ گندے لوگوں کو مل رہی ہے اس دنیا میں. اور جو کچھ گندے لوگوں کا حق تھا، یعنی کہ ان پہ آفتیں آنی چاہیے تھی کیونکہ وہ برے لوگ ہیں، ان پر پہاڑ ٹوٹنے چاہیے تھے، لیکن نہیں، ان کو دنیا مل رہی ہے، ان کو ہر چیز مل رہی ہے جو نیکوکاروں کا حق تھا. یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے جو خدا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے تجھ سے پہلے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے تھے، بس شیطان ان کے پیچھے چلا اور آج وہی ان کا آقا بنا ہوا ہے اور وہ سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اس دنیا کا جو آقا ہے
وہ خدا نہیں ہے. اس دنیا کا جو آقا ہے، جب سے انسان کا رشتہ ٹوٹا ہے اور اس نے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے شیطان سے، جو کہ جھوٹا مصنوعی آقا ہے، تو یہ دنیا جو سی ہے یہ شیطان کی دنیا ہے، اور ایمان والوں کو اس سے باز کیا گیا ہے. اب کیونکہ یہ دنیا کا آقا خود بھی گندا ہے، یعنی شیطان، اس لیے جو گندے لوگ ہیں ان کو تو کم ہی نقصان اٹھانے پڑیں گے. یعنی ان کو ایک ہی دفعہ بھرنا پڑے گا جب وہ اگلی دنیا میں جائیں گے. اس لیے وہ اپنے لوگوں کو تنگ کیوں کرے گا؟ اپنے لوگوں کو تو وہ کھلی چھٹی دے رہا ہے تاکہ اس کے جیسے ہی ہو جائیں، تاکہ موت کے بعد وہیں جائیں جہاں پہ وہ خود بھی ہے. اور نیک لوگ نہیں چاہتے اس کے ساتھ بسنا. نیک لوگ نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو شیطان کریں، لہٰذا ان کو دکھ دینے میں تلا ہوا ہے. اس لیے کہ انسان نے جب اپنے رب کریم سے رشتہ توڑ لیا تو اپنے آپ کو رضامندانہ لین دین سے، جذبات کے لین دین سے خود شیطان کے حوالے کیا. اس لیے آج میں اس بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ جب سے شیطان انسان شیطان کے اثر میں آیا ہے، اس کو کون کون سی قیمتیں بھرنی پڑی ہیں، اور آج تک گندے لوگ تو قیمت نہیں ادا کر سکتے، لیکن کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، لہذا ساری انسانی تاریخ میں نیک لوگ وہ ہیں جو قیمت ادا کر رہے ہیں انسان کے لیے، کہ انسان کو، یعنی کہ خدا کے بچوں کو گھر لے آئے. اس لیے ساری انسانی تاریخ میں خدا نیکوکار لوگوں کو پیش کرتا چلا جا رہا ہے کہ وہ قیمت ادا کریں برے لوگوں کے لیے. اس لیے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اب انسان گر پڑا. کیونکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، لہٰذا خدا قطعی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اسے گھر پہنچائے. کیونکہ خدا نے انسان کو دکھوں اور غموں کے لیے تھوڑی پیدا کیا تھا. اس نے تو انسان کو خوشیوں، مسرتوں اور اپنا دل دینے کے لیے پیدا کیا تھا. اب حالانکہ گرا تو انسان ہے، خدا تو نہیں گرا گناہ میں، لیکن خدا اس کے باوجود قطعی غم محسوس کرتا ہے اور دکھ محسوس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار محسوس کرتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. لہٰذا مذہب کی تاریخ شروع سے بتا رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ وقفے وقفے سے انسان اپنا رشتہ توڑتا آیا ہے خدا سے، خدا یہ وعدے دیتا رہا ہے کہ، یعنی کہ جیسے زنبور میں وعدہ دیا کہ میں نے کہا ہے اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا، یعنی کہ اپنی منشا پوری کروں گا. اور جیسے ہے کہ ہم نے زنبور میں، قرآن پاک میں ہے، چند نصیحتیں لکھنے کے بعد یہ کہہ چھوڑا تھا کہ عرض مقدس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ وہی پیغام ہے کہ خدا ساری انسانی تاریخ میں کام کر رہا ہے کہ انسان کو اس کے ازلی دمائی گھر پہنچا دے. کیونکہ انسان پیدا ہوا تھا نیکی اور اچھائی کی فطرت پر، جو کہ خدا کی فطرت ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، جب پوچھا گیا کالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، صحیح بنا. یعنی کہ انسان کی فطرت میں
मोहब्बत करने का वो जज्बा रखा गया है जो खुदा ने इंसान को दिया है, क्योंकि इन खुदा खुद तब्दील नहीं होता, इसलिए उसके वादे भी तब्दील नहीं हो सकते हैं। और जब तक खुदा का वादा पूरा नहीं हो जाए, जब तक ये ज़मीन खुदा के नूर से मुनव्वर ना हो जाए, वो काम करता रहेगा तकदीर इलाही की बहाली का। इसलिए खुदा अज़ली दमाई है, लिहाजा क्योंकि इंसान उसका महबूब है, मोहब्बत है, तो वो भी अज़ली दमाई तौर पर एक दिन आ, उस रियासत में आ जाएगा जहाँ वो खुदा के साथ हमेशा हमेशा खुशी और मोहब्बत के दिन देखेगा। क्योंकि खुदा कतई है, इसलिए इंसान को भी चाहिए कि उसकी नेकी और फितरत अच्छाई की जो है वो कतई होनी चाहिए। लेकिन आज तो ये है कि दिन में कई दफ़ा इंसान बदलते रहते हैं। अच्छाई और बुराई आपस में पेवस्त हो गई है। हालांकि जहाँ अच्छाई है, यानी जहाँ रोशनी है, वहाँ बुराई नहीं हो सकती, यानी वहाँ अंधेरे नहीं हो सकते। अंधेरे वहाँ होंगे जहाँ रोशनी ना होगी। इसलिए खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है बुराई से। ना खुदा ने सोचा था, ना खुदा ने चाहा था, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए कि जोर लगाया गया है, यानी कि मोहब्बत को गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसका खालिक मुजद्दद शैतान है, और जिसकी बिना पर ये ऐसी चीज़ बुराई शुरू हुई जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए कुरान पाक में है कि खुदा कभी ऐसी बातें नहीं करता, यानी कि गंदी बातों के मशवरे नहीं देता। ना खुदा बुरी राह दिखाता है किसी को। इसलिए तो कुरान पाक में है कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ि, खुदा तो ज़मीनों और आसमानों का नूर है। अगर वो ना होता तो फिर रोशनी कहाँ होती। इसलिए सारी मज़हब की तारीख में जो खून बहाए गए हैं, शहीद किया गया, उनको लूटा गया, और हर मज़हब की तारीख गमों से भरी पड़ी है कि अगर खोला जाए तो दिल के टुकड़े टुकड़े हुए हैं कि ऐसे ऐसे मजालिम इंसान पर हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ होता रहा और खुदा कीमत अदा करता रहा कि वो बुरे लोगों को घर पहुँचा दे और घर ले आए, और उसकी कीमत जो सी है वो अंबिया देते रहे, सद्दीक देते रहे, शहीद देते रहे, सालेहीन देते रहे, और औलिया अल्लाह देते रहे। ये लोग थे जो कीमत बने हैं शैतान को देने के लिए, ताकि इंसानों पर उसकी गिरफ्त हल्की हो। आज मैं इस मज़मून को थोड़ा सा तशरीह करूँगा और तारीख़ पे नज़र डाल के बताऊँगा कि आज भी शैतान, यानी जिसे हम इब्लीस कहते हैं, आज भी इल्ज़ाम देता है इंसान को खुदा के सामने कि इंसान खुदा से अपने पूरे दिल से मोहब्बत नहीं कर सकता। आज भी वो कहते हैं कि इंसान खुदा से इसलिए मोहब्बत करता है कि जो कुछ उसको दिया गया, जो कुछ उसको
ملا، اور اس بنا پہ کیونکہ خدا نے سب کچھ انسان کو دیا ہے، اس لیے انسان مجبور ہے کہ خدا سے محبت کرے۔ آج بھی شیطان یہ دعویٰ رکھتا ہے اور الزام دیتا ہے آدمی کو خدا کے سامنے کہ انسان دراصل کیونکہ اس کو ایسے حالات میں مجبور کیا گیا ہے کہ وہ خدا کو پوچھتا ہے، ورنہ وہ خدا سے کبھی نہ محبت کرے، نہ اسے پوجے، اور نہ اپنا کچھ دے۔ اس لیے متواتر انسانی تاریخ میں وہ ایسے حالات پیدا کرتا رہا جہاں نیکوکار لوگوں کی آزمائش کی جائے، جہاں نیکوکار لوگوں کو پرکھا جائے اور انہیں یعنی کہ آگ کے اندر ڈال کے دیکھا جائے کہ کتنے کندر ہیں وہ، اور یعنی کہ جھاگ علیحدہ ہو سونا علیحدہ ہو، یعنی کہ جب تک اس نے 100% پرکھ نہ لیا ان کو، جب تک شیطان انہیں الزام دیتا ہی چلا گیا کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، نہیں یہ خدا تو اس سے محبت نہیں کرتے، اور اس لیے نیکوکار لوگوں کو مال بھی دینے پڑے، اولاد بھی دینی پڑی، اور رفتہ رفتہ زندگی کے ایسے موڑ پر آئے کہ اپنی زندگی دے کے بھی چلے گئے اور کوئی خوشی اور مسرت اپنی زندگی میں نہیں پائی۔ ساری مذہبی تاریخ بھری پڑی ہے، یعنی ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج میں اس مضمون میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کروں گا کہ نیکوکاروں کو تکلیفیں اور دکھ کیوں ہیں، کیونکہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، یہ وہ بہت نمایاں ہے جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ شیطان کی خصلت کیا ہے اور وہ انسان کے متعلق کیا سوچتا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی کہ حضرت ایوب کو خدا نے بہت صبر کرنے والا پایا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام ایک زندہ مثال ہے نیکوکار لوگوں کے لیے کہ نیکوکاروں کو تکلیفیں کیوں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، حضرت ایوب علیہ السلام۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ شخص کامل راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا، اور اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑے، 3,000 اونٹ، 5,000 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بھی بلا لیتے تھے۔ جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا اور صبح سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانی چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ خدا کی الفاظ ہیں کہ اپنے زمانے میں ایوب راست باز شخص تھا، اور ایسا شخص تھا کہ جو خدا سے نہایت ڈرتا اور بدی سے
دور رہتا تھا، اور جو کچھ خدا ایک نیکوکار اور انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ساری خوبیاں ایوب میں تھیں. اب ایک دن یعنی کہ خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. یعنی کہ ملائکہ حاضر ہوئے اور شیطان بھی آیا. اور خدا نے پوچھا شیطان سے کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا آتا ہوں، اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. یعنی کہ خوب سینہ تان کے جیسے کوئی کہتا ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے جو ایسا پایا کہ وہ نیکوکار ہو. یعنی کہ خوب زمین پہ سیر کرتا ہوا میں آ رہا ہوں، اور یعنی ساری زمین پر میں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے. یہ مطلب تھا شیطان کا کہ میں سیر کرتا ہوا آ رہا ہوں. اب خدا کے الفاظ سنیں، خدا شیطان سے کیا کہتا ہے. خدا نے شیطان سے کہا کہ دیکھیں، پوری سرزمین پر ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق خدا کہے کہ اپنا فلاں شخص نیک ہے اور فلاں نیک ہے، اور تو کیا کہتا ہے کہ تو یہ ایک شخص بھی نہیں پایا تو نے. بلکہ ساری سرزمین پر ایسے ایسے وقت آئے ہیں کہ ایک شخص کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا تھا خدا کے لیے، جو خدا کی نگاہ میں راست پاس اور نیک شخص ہوتا. خدا نے اس پر شیطان سے کہا کہ کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست پاس آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں. یعنی کہ اپنے سب سے بڑے اس وقت کے زمانے کے، یعنی اپنے وقت کے سب سے بڑے چیمپئن کو پیش کر رہا ہے خدا کہ ایوب کو شیطان کے سامنے، کہ اس جیسا کوئی شخص نہیں. اب شیطان کا جواب سنیں کیا کہتا ہے خدا سے. شیطان نے کہا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ یعنی تو نے سب کچھ تو دے دیا ہے. یعنی کیا وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی خواہش تو نے ایوب کی پوری نہ کی ہو؟ تو اگر وہ محبت کرتا تو کیا ہو گیا؟ کوئی یوں ہی تو نہیں کرتا. تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، یعنی ایوب کے، اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. یعنی کہ کھوتے، اونٹ، گھوڑے، دنیا میں جو کچھ بھی تھا امیر لوگوں کے لیے وہ سب کچھ بڑھ گئے ہیں اس کے. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تکفیر نہ کرے گا؟ یعنی کہ اے خدا، اگر تو یہ جو کچھ دیا تو نے ایوب کو اگر لے لے تو پھر دیکھ کہ پھر وہ کہاں گا تجھ سے عبادت اور تیری بڑھائی کرے گا، بلکہ تجھے الزام دینا شروع کر دے گا، یعنی تکفیر کرے گا تیری. یعنی کہ خدا تو نے میرے ساتھ کیوں کیا، اور میں نے کیا کیا تھا، اور یہ سب کچھ مجھ پہ ظلم ہوا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں آئی ہے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے. ہم نے لیکن اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ لگ جائے کہ حقیقت میں حقدار تھے. لیکن ایوب کے متعلق شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ کہ بڑی توقع سے کہ اگر ایوب کے ساتھ بھی اگر لے لیا جائے، یعنی کہ جو کچھ دیا گیا اس کو،
یعنی قرآن پاک میں ہے کہ جب ہم انسان کو دیتے ہیں تو جب اس کے اچھے دن ہوتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی حکمت کا نتیجہ ہے اور بڑے بڑے بول بولتا ہے، اور جب اس پہ برے دن آتے ہیں تو ہر کروٹ لیٹا خدا کو یاد کرتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے اسے، کہ پھر تو اپنا دعاؤں پہ دعائیں بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور پھر جب ہم اسے واپس خوشحال کر دیتے ہیں، اس کی تمنائیں پوری کر دیتے ہیں، تب ہمارے قریب سے اس طرح گزر جاتا ہے جیسے ہمیں پکارے نہ تھا، کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا. یعنی انسان کتنا ناشکر ہے کہ اپنے برے دن بڑی جلدی بھول جاتا ہے. تو خدا یعنی کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر ایوب کے ساتھ بھی اگر یہ لے لیا جائے جو دیا گیا ہے، پھر دیکھو ایوب کیا بڑبڑائے گا. پھر تو ایوب اپنا بڑے بڑے اپنا کیا کہتے ہیں دعوے کرے گا اور بڑبڑائے گا اور غصے ہوگا کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ. خدا نے کہا کہ شیطان سے کہ دیکھ جا، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، یعنی کہ لے لے جو کچھ اس کا ہے، یعنی کہ تجھے اختیار دیا گیا ہے کہ آزما کے دیکھ اس کو. اور لیکن صرف اس کو ہاتھ نہ لگائی ہو، یعنی کہ اس کو نہ ماری ہو، باقی سب کچھ لے لے اس کا. اور دیکھتے ہیں کہ ایوب کیا کہتا ہے. تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا. اس لیے یہ بات تو یہاں سے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقتاً جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کو الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ حقیقتاً اپنے پورے دل اور پوری جان سے خدا سے محبت کا اہل نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب سے انسان، قرآن پاک میں ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ سچے راستے سے بھٹک گیا. جب والدین بھٹک گئے تو وہ اولاد کی کیا رہنمائی ہوتی. اس لیے خدا کی نگاہ میں یہ ساری دنیا یتیم ہے، ان کو ایک ایسے والدین کی ضرورت ہے جو انہیں اس لیے اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد جب شیطان چلا گیا تو کیا ہوا ایوب کے ساتھ. ایوب کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دن جب اس کے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، اور تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جوتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو طے طے کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ کر نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کے کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پہ آ گرے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو طے طے کیا، فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کے کہنے لگا کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسی زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پہ گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ کر نکلا ہوں کہ تجھے خبر دوں. تو اب کیا نہیں ہے جو شیطان نے ایوب کے ساتھ نہیں کیا. وَأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، یعنی اولاد بھی لے لی، اور
مال بھی لے لیے، دنیا کی ساری تجارت ایک دن میں ایوب سے لے لی گئی. یعنی ایوب کی ساری، جتنا مشرق میں ایک امیر آدمی تھا، سب کچھ لے لیا گیا ایوب سے ایک دن کے اندر. اور دنیا تو خیر آدمی دے دیتا ہے، لیکن اگر اپنے محبت کے جو اولاد ہے، جب وہ چھٹے یا وہ مرے، تو اس کا نقصان کا تو اظہار ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ دل پہ کیا بیتتی ہے وہی جانے جس کے ساتھ یہ بیتتی ہے. جب یہ سارا قصہ، یعنی جب یہ سارے واقعات ایوب نے سنے، تو ایوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا خدا کو. اور کیا کہا، الفاظ تاریخ نے نوٹ کر کے رکھ دی ہیں. ایوب کہتا ہے کہ کہا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خدا نے دیا تھا اور خدا نے لے لیا، بس میرے خدا کا نام مبارک ہو. ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بجا کام کا عیب لگایا. یعنی کہ اف تک نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ خدا یہ کیوں کیا، یہ کیا ہوا، میں نے کون سی غلطی کی. یعنی کہ ہم تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اپنے دامن چاک کر دیتے ہیں نا، پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم خود بھی بڑی تکلیف کا موجب بنے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے. یعنی دوسرے لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں. لیکن ایوب ایک ایسا شخص تھا جس کو خدا نے پیش کیا تھا شیطان کے سامنے، جو نیکوکار شخص تھا. یعنی کہ کوئی بدل نہیں تھا اس کا. اور اس سارے واقعات کے بعد جب اس کے مال لے لیے گئے، اس کی اولاد لے لی گئی، اور جب جسے وہ محبت کرتا تھا، یعنی کہ اپنے دل کے ٹکڑے جو ان سے نا وہ تک لے گیا شیطان نے. اس سب واقعے میں ایوب نے کہا کہ میں ننگا آیا ہوں اور ننگا چلا جاؤں گا. یعنی کہ خدا کا تھا اور خدا نے لے لیا. قرآن پاک میں ہے کہ ایسا صبر وہی کر سکتے ہیں جو بڑے تقدیر والے ہوں، یعنی کہ جو بڑے قسمت والے ہیں، یعنی جن پر خدا کی یہ خاص رحمت ہوئی ہے، وہی کر سکتے ہیں ایسا صبر. اب دیکھیں، اس واقعے کے بعد شیطان ایک دن دوبارہ خدا کے سامنے آیا، اور خدا نے شیطان سے پھر پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے. شیطان نے خدا کو جواب دیا کہ دیکھو وہی جواب دے رہے ہیں کہ زمین میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا، اس میں سیل کرتا ہوا آیا ہوں. یعنی کہ کوئی نہیں ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے. تب خدا نے کہا کہ تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا، کیونکہ زمین میں اس کی طرح کا کامل اور راست پاس آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں. لیکن خدا پھر وہی بات کر رہا ہے. یعنی شیطان اپنی مارے جا رہا ہے کہ میں ہی ہوں، اور خدا پھر ایوب کو پیش کر رہا ہے. خدا نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، تو حالانکہ تو نے چاہا کہ ایوب کی محبت آزمائی جائے، اس کو آزمائش میں ڈالا جائے، وہ تو نے مجھے ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستے پہ قائم ہے. یعنی کہ دیکھ وہ اب تک کتنا صابر ہے کہ سب کچھ دے دینے کے باوجود مجھ سے اس کی کتنی محبت ہے کہ بس وہ راضی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے. کتنی بے لوث محبت ہے. شیطان کیا جواب دے رہا ہے خدا کو؟ کہہ رہا ہے کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا. یعنی کہ جان کا جب دے گا نا خود تیرے لیے، تو جان کے لیے مال اپنا سب کچھ دے ڈالے گا، یعنی کہ جان بچانے کے لیے.
یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جان لی جائے، تب پتہ لگے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ خدا نے کہا اچھا کیا آگے شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا، یعنی کہ پھر دیکھ کیا ہوگا۔ یعنی کہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ اس کی جان آزمائی جائے۔ خدا نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ یعنی کہ خدا نے کہا کہ صرف اس کی جان باقی رہے، ایک موت نہیں، اس پہ 1000 موتیں آنی چاہیے۔ یعنی کہ خدا دیکھو اپنا شیطان وہ ہے جسے نفرت ہے انسان سے، اور دشمنی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے شیطان کہ کسی طریقے سے منظور نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے ایسے شخص کے ہاتھ میں کلی طور پر ایوب کو شیطان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جا جو کچھ تو کر سکتا ہے اس کے ساتھ کر لے، جو کچھ تو چاہتا ہے اس کے ساتھ کر لے، لیکن جو میرے ہوں گے ان پر تیرا تسلط نہیں چلے گا۔ یہی میری طرف آنے کی راہ ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ ایک موت نہیں، یعنی کہ ایک موت تو مر گیا آدمی، ایک موت نہیں، اس پہ 1000 موت لے گیا، پھر اس کو آزما اور دیکھ، لیکن اگر میرا ہوگا، جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو میرا ہوگا اس پہ تیرا تسلط نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد شیطان چلا گیا، اور پھر ایوب کے ساتھ کیا ہوا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں تک ہوا کہ اس کی بیوی جو تھی نا وہ بھی چھوڑ گئی اس کو، یعنی جس سے محبت کرتا تھا، یعنی تب اس کی یہ حال ہوا اس کا پھوڑوں سے کہ وہ اپنے کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پہ قائم رہے گا؟ بس خدا کی بےزتی کا تکفیر کر اور مر جا۔ اور اس نے کہا کہ ایوب نے کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ جب خدا نے ایوب کو صابر کہا، جب یہ لقب دیا، تو یقیناً ایوب کا غم بہت بڑا تھا۔ جب اس کے 3 دوست تیمانی، ایلفر اور سوخی برد نے ساری آفت کا حال سنا جو اس پر آئی تھی، تو اپنی جگہ سے چلے اور عہد کیا کہ اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ جب انہوں نے دور سے نگاہ کی ایوب پر تو اسے نہ پہچانا، تو وہ چلا کے رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پہرے چیک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی۔ اور ایوب کا غم اتنا بڑا تھا کہ وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، لیکن کسی نے اس سے ایک بات تک نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایوب کا غم بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصہ دراز یہ ہوتا رہا ایوب کے ساتھ، اور پھر ایوب نے بہت کچھ کہا بھی، یعنی کہ نابود ہوں وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، وہ رات بھی جس میں کہا گیا دیکھو بیٹا ہوا، وہ دن اندھیرا ہو جائے اور خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہو، بدلی اس پر چھائی رہے۔ یعنی کہ ایوب نے بڑا کچھ کہا، لیکن اس سارے مضمون میں اس کے دوستوں نے بھی بعد میں بہت کچھ کہا، لیکن اس سب کچھ کہنے کے باوجود
ایوب نے ایک بات کہی خدا سے، وہ یہ تھی کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں یہ نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں سدا تیری یاد بسی رہے گی، یعنی کہ میں مر جاؤں گا اور ہڈیاں بن جاؤں گا، لیکن وہاں بھی میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا، یعنی کہ اس لمحات میں بھی اس نے خدا کو نہیں چھوڑا اور نہ بھولا، بس یہ وہ محبت اور یہ وہ ایمان تھا ایوب کا جس سے اس نے فتح پائی شیطان کے اوپر، جس سے وہ غالب آیا۔ لیکن اگر اس سارے مضمون میں جو ایوب کے ساتھ ہوا ہے، جہاں اس کے مال لے لیے گئے، اس کی اولاد لے لی گئی، اس کی بیوی لے لی گئی، اور آخر میں اس کی زندگی نہیں، ایک نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں اس سے مانگی گئی، اس سارے مضمون میں جب ایوب کہہ رہا تھا کہ میں نابود ہوں اور اندھیرے چھا گئے ہیں مجھ پر، اگر اس سارے امتحان میں ذرا سا پردہ اٹھا کے دکھایا جاتا ایوب کو روحوں کا، تو ایوب دیکھ لیتا کہ خدا پیچھے ایوب سے التجا کر رہا تھا کہ ایوب تو ثابت قدم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے اصل فروتن وہی ہیں جو وفا کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنی ایک ہو کر زندگی دے جاتے ہیں، اپنی اف تک نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں سابقون اور سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے مقرب رہیں گے اور سدا خدا کے دل میں بسیں گے۔ لیکن اس سارے امتحان میں اور اس ساری کشمے میں جو شیطان نے ایوب پر ڈھائے مسالم یا امتحان لیے، اس سارے امتحان کے اندر ایک چابی ہے جس سے ایوب نے غلبہ پایا شیطان پر، اور وہ ہے ایمان اور خدا سے محبت۔ اگر یہ وہ محبت نہ ہوتی تو ایوب کبھی غلبہ نہیں پا سکتا تھا۔ تو ایوب شیطان سے محبت کے بدلے جیتا ہے۔ یہی تو شیطان الزام دیتا ہے کہ انسان خدا سے اپنے پورے دل و جان سے محبت نہیں کرتا، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ ابلیس نے اپنے خیالات کو سچا ثابت کر دکھایا ہے، یعنی کہ ایک خاص گروہ کو چھوڑ کر ایمان والوں کے سب لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ لیکن جب ایوب غلبہ پا گیا شیطان پر، تو جو کچھ تھا ایوب کا اس کو بلکہ دگنا دے دیا گیا، اس دنیا میں بھی، وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی ان کی رہنمائی کریں گے، ان کو دیں گے، اور آخرت تو ہے ہی ان کی۔ تو اس کے بعد ایوب کو اور بھی برکت ہوئی۔ اس کے بعد ایوب کے 14,000 بکریاں، 6,000 اونٹ ہو گئے، بیل اور ہزاروں گدیاں ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے 7 بیٹے، 3 بیٹیاں بھی ہوئی، اور اس نے نام ییما اور دوسری کا نام کسیا اور تسی کا نام کھرن حپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں۔ اور بعد میں خدا نے بہت کچھ دیا ایوب کو، اور ایوب نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان میراث دی ان کو۔ اس کے بعد ایوب 140 برس تک جیتا رہا، اور اپنے بیٹے اور پوتے اور چوتھی پشتک دیکھے، اور ایوب نے خوب بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کے وفات پائی۔
یہ مضمون ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ مضمون ہمیں روشنی ڈالتا ہے کہ اگر انسان کا رشتہ اپنے رب کریم سے نہ ٹوٹتا اور انسان فرما بداری اور وفا سے خدا کے حضور چلتا رہتا تو یقیناً اس زمین پر اور روح کی دنیا پر جنت کی حالتیں ہوتی. اس حالت میں کون تھا جو اپنا انسان کا امتحان لیتا؟ کیونکہ خدا تو جانتا ہے، اور اگر انسان اس بات کا اہل نہ تھا کہ وہ خدا کو محبت دے سکے تو خدا نے پیدا کیوں کیا؟ تو خدا تو کلی طور پہ جانتا ہے، قطعی طور پہ، کہ انسان اس قابل ہے کہ خدا کی محبت کا جواب بھرپور دل سے خدا کو دے سکے. لیکن اس لیے یہ دکھ اور یہ تکلیفیں ہیں جو نیکوکار لوگ نشانہ بنے ہوئے ہیں اس اس دنیا کے اندر. یعنی کہ جیسا کہ ارلی ہسٹری میں عیسائیت کی تاریخ کو بھی اٹھا کے دیکھا جائے تو نہایت تکلیفیں ہیں. یعنی ایک نوح نامی، یعنی حضرت نوح کی بات نہیں کر رہا، ایک شخص تھا عیسائیت میں ارلی کرسچن. جب اس کو مارا گیا اور اتنا مارا کہ یعنی کہ اس کی ہڈی پسلیاں توڑ دی، اس کے گھر والے آئے اور وہ بھی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا بلکہ خدا پہ اپنا یعنی کہ لعنت کرنے لگے کہ وہ کس قسم کا خدا ہے کہ ساری زندگی تو وفا کے ساتھ چلتا رہا اور آج تیرا انجام یہ ہو رہا ہے کہ تیرے عضو توڑ دیے گئے ہیں، اور وہ کاہیں کا خدا ہے کہ تو یہ بچا نہیں رہا. اس لمحے پر جب کہ وہ ارلی عیسائی کرسچن مر رہا تھا، مارٹر، شہید، اس نے ایک بات کی. اس نے کہا کہ چاہے ہوا کسی طرف سے چلے، کسی طرف سے دنیا کے مظالم اور دکھ آئیں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، وہ یہ کہ خدا محبت ہے. اس نے کہا کہ no matter which way the wind blow but I know the God is love. اور حقیقت بھی یہی ہے، God is love no matter which way the wind blow. چاہے کسی طرف سے ظلم، چاہے کسی طرف سے دکھ اور مصیبتیں آئیں، ایک بات حقیقت ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ بھی ہے لیکن خدا محبت ہے، اور وہ ہمیشہ محبت تھا. یہ تو انسان اور وہ ملائکہ جو گر پڑے ہیں، انسان خدا ساری تاریخ میں کام کر رہا ہے کہ انسان اور کو منزل پہ پہنچا دے. لیکن یہ انسان ہے جس نے اس آواز کا جواب دینا ہے اور اپنی رضامندانہ آزادی اور منشا سے خدا کی ارمان کو پورا کرنا ہے. جیسا خدا نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ کہ انسان نے خدا کے بہت بڑے ارمان کو پورا کرنا ہے. حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے، کامل انسان خدا کا دل ہے. اس لیے سارے مذہبوں کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو نہایت مخلص ہیں اس روشنی کی تلاش میں کہ جہاں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ انسان نے خدا کی قدر کو نہ جانا، کہ ساری دن ایک دن سارا آسمان اور زمین خدا کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور ساری زمین خدا کے نور سے منور ہو جائے گی. یہ مذہب کے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو نہایت مخلص ہیں، جنہوں نے ساری انسانی تاریخ میں اپنا پسینہ بہایا، مزدوری کر کر کے تھک گئے، اپنے آنسو بہائے انسان کے لیے اور اپنا خون بہایا جنت کے لیے. اس لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب بھی یہ دنیا میں عالم جنت قائم ہوگی، یہ لوگ ہمیشہ بالا ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے دل کے قریب ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے خدا کی محبت جو سی ہے یہ وسیلہ ہوں گے. اگر آج دکھ ہے تو جب خوشی ہوگی، جب خدا خوش ہوگا
تو یقیناً یہی لوگ ہوں گے جو خدا کی خوشی میں بھی زیادہ شریک ہوں گے. آج تک چاہے کوئی مذہب ہو، اس نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اور ہر مذہب کی طرف منسوب ہونے والے لوگوں میں انبیاء بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور ایسے ایسے نیک لوگ ہیں جو خاموشی سے اپنے لبوں کو بند کرتے ہوئے خدا کے حضور چلتے رہے، اور جس قسم کی قربانی بھی ان کو دینی پڑی انہوں نے نہایت استقامت سے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا. لہذا یہ دکھ اور یہ تکلیفیں اس لیے نیک لوگوں کے لیے ہیں کہ جب تک خدا کی جنت جو سی ہے وہ عالم بالا پر قائم ہو جائے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک مضمون ہے جو نہایت وضاحت سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ کون ہے جو بے قصوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں. یعنی کہ جب مصیبت میں ہے یہ نیکوکار، اور وہ ان لوگوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث کر دے گا. ہر مذہب میں خدا نے نیکوکاروں کو مخاطب کر کے ایک نہایت صبر کی تعلیم دی ہے. جیسا کہ عیسائیت میں ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے منسوب ہے صبر کریں، دعا مانگے اور میرے چہرے کی بیمار ہوں اور اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں، تو میں جنت سے سنوں گا اور ان کو ان ان کو تندرست بھی کر دوں گا، یعنی کہ ان پر رحم بھی کر دوں گا اور انہیں رہنمائی کروں گا اس سرزمین کی طرف جس کا وعدہ دیا گیا ہے. یعنی کہ if my people who are called by my name humble themselves, pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. یہ وہ پیغام ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یہی پیغام ہے انسانوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. 3 دفعہ صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اے ایمان والو استقامت سے یعنی صبر سے اور دعا سے خدا کی راہوں میں چلتے رہو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً خدا صبر والوں کے ساتھ ہے. کیوں کہا جا رہا ہے بار بار؟ اس لیے کہ خدا خود سب سے بڑھ کے صبر کرنے والا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ خدا کے حضور مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، اس لیے کہ بل احیاکم ولکن لا تشعرون، وہ تو خدا کے حضور زندہ ہے تم نہیں جانتے. یعنی کہ جو لوگ خدا کے ساتھ جنہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو، وہ کہاں سے مردہ ہو گئے؟ مردہ تو وہ ہے جو شیطان کے ساتھ ہے یا جو اندھیروں میں بس رہے ہیں یا جو اپنی دنیا بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ کیسے مردہ گئے بلکہ زندہ ہیں. لیکن آج صبر کہاں؟ خیر ہم تو مسلمان ہیں، اس لیے مسلمانوں کی طرف اگر دیکھ اتنی بے صبری ہے کہ کسی چیز پہ صبر نہیں کیا جا رہا. یعنی کہ جو کل ملنا ہے وہ آج ہی مل جائے فٹافٹ، تاکہ کل کا کیا پتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اپنے آپ پر کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، کیونکہ کہیں کاغذی مسلمان تو نہیں ہے کہ انگوٹھا لگا کے مسلمان ہوئے ہیں، یا ہمارے باپ دادا نے کہیں کلمہ پڑھا تھا اور پیچھے رٹا لگایا گیا. کیونکہ قرآن پاک میں ان جیسے مذہب والوں کی طرف جو منسوب ہیں ظاہری نامی کلامی اور کاغذی، ان کی طرف قرآن پاک ہمیں توجہ دلاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھی ایمان لے آئے اور ہم آخرت کے پہ بھی ایمان لے آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لیکن حقیقت یہ ہے
کہ یہ کوئی ایمان شمان لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی دے دی، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حالانکہ واقعتاً وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، اور ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، یعنی یہ بیماری گھسی ہوئی ہے، یہ کاغذی مسلمان ہے نا، یہ کاغذی عیسائی، یہ بیماری ہے، اور ایک بیماری تھی، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی کہ دھوکہ کرے خدا سے یا کسی اور سے دھوکہ کرے، لیکن ہم تو اپنے سب سے ہی دھوکہ کرتے رہتے ہیں، تو خدا کون ہے پھر ہمارے سامنے ہے؟ یعنی ان کے دل میں ایک بیماری تھی، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، کیونکہ جب انہوں نے دھوکے بازی شروع کی تو ان کو وہاں رکھا گیا جہاں یہ دھوکہ کرتے رہے ساری زندگی اپنے ساتھ، اور ان کو ایک دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، ایمان شمان کیا لے کے آئیں گے؟ اگر ایمان لے کے آتے تو اپنی اصلاح بھی کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسرے انسانوں کو کافر کہنے کی بجائے اپنے اندر کے کفر کو مٹائیں تاکہ خدا کا رحم ہو سکے ہم پہ، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، ہر ایک دوسرے کو لگا وہ کافر کہنے پہ، فرقے فرقے کافر کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، امتیں کافروں کو کہنے پہ لگی ہیں، لیکن یہ تو مذہب کی تعلیم نہیں تھی، مذہب کی تعلیم تو کا خلاصہ تو خدا کی محبت میں ہے، تو اصل مقصد کو چھوڑ گئے، اور بس یہی تو بات ہے ساری، اندھے ہیں، بہرے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، یہ ختم اللہ ولا قلوبہم والا سمیہم والا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی کہ ان کو دل آنکھیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کسی چیز سے بھی کام نہیں لیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے ان کی حالتوں کی ضرورت سے مور لگا دی ان کی آنکھوں پر، اور ان کے لیے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر کسی چیز سے بھی نہیں دیکھتے یہ اپنا، تو عذاب تو خود بخود ہی ہوگا۔ اسی لیے تو ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ ایک اپنے جسم کے اپنے ظاہری اجزاء سے بھی کسی چیز کا موازنہ شروع کر دیں تو ان کی حالتیں ٹھیک ہونا شروع ہوئے ہیں، یہی ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک دلوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے تاکہ انسان اپنی منزل پا جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه